أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر ما قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مات فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 24 سے لے کر 36 تک کی تلاوت کی ہے، اور یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ یہ سورۃ الانبیاء مکی سورت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم سے واسطہ پڑا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم ہے، قریش مکہ۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ معبود بنا لیا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کو معبود بنا لیا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، تو آپ کہیے ہاتوا برہانکم، لے آؤ، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تم جس کو خدا مان رہے ہو، معبود مان رہے ہو، کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ قرآن من معی ذکری، من معی جو میرے ساتھ ہیں ان کا بھی ذکر، یہی ہے قرآن، وذکر من قبلی، اور جو مجھ سے پہلے تھے ان کا بھی ذکر قرآن ہی ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، الحق، حق کو نہیں جانتے ہیں، فہم معرضون، تو اس سے اعراض کیے ہوئے ہیں، حق کو نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں جان رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر کر بھاگ رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر الا نوحی الیہ، کہ ہم نے مگر یہ کہ ہم نے ان پر وحی کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، سب نے جن پر وحی نازل ہوئی، سب نے ایک الہ کی دعوت دی ہے، انہ لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الا انا فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو، عبادت صرف اللہ کی۔ اور عبادت کا مطلب اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا عبادت تو ہے، لیکن صرف یہی عبادت ہے، غلط ہے۔ اللہ کا جو بھی حکم آیا اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم، کوئی بھی حکم آ گیا، نماز سے متعلق ہو، حج سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، زکوٰۃ سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، معاشرے سے متعلق ہو، سیاست سے متعلق ہو، کاروبار سے متعلق ہو، جس چیز میں اللہ کا حکم آ گیا وہاں پر
اس کے حکم میں کیا آگے سر تسلیم خم، اس کا حکم ماننا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور وہ لوگ کہتے ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا کسی کو. سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے، بیٹا اور بیٹی سے پاک ہے. بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اس کے مکرم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا انعام یافتہ ہے وہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے نا. ظاہر سے بات ہے جب نبی ہے تو اللہ کے برگزیدہ ہے، اور ان کو کیا کہہ دیا؟ اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا. یہ تو فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں. لا يسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، اور وہ اس پر سبقت نہیں کرتے ہیں، اس سے بات کرنے میں سبقت نہیں کرتے ہیں. کس سے بات کرنے میں؟ اللہ سے. اللہ کا جو حکم آ گیا اسے سر تسلیم خم. وہم بامرہ یعملون، اور اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. فرشتے کسی کی نہیں سنتے، فلاں کیا بولے گا، وہ کیا کہیں گے، تم چاہے جو کہتے رہو، ہمیں جو حکم ہے وہ ہم کر کے رہیں گے. تم رو پیٹو چیخو چلاؤ کچھ بھی کرو، شور مچاؤ ہنگامہ مچاؤ، جو کرنا کرو، ہم تو کریں گے وہی جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اور جب اللہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ بڑھ بڑھ کر کے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پہلے سے معلوم ہے، اس کے حکم میں کیا اس طرح تسلیم کرتا ہوں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے. ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کریں گے، چاہے انبیاء ہوں چاہے فرشتے ہوں، کسی کی سفارش نہیں کریں گے. الا لمن ارتضی، مگر جس سے وہ راضی ہوگا، جس کو پسند کرے گا. وہم من خشیتہ، اور اس کے خوف سے، اس کی خشیت سے تو وہ لرزہ اور ترساں ہیں، بالکل مارے خوف کے اس کے سامنے جھکے ہوئے. کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور جو کہے گا، یعنی جو اس کے مکرم بندے ہیں، حالانکہ کسی نبی نے اور کسی ولی نے اور کسی فرشتے نے کبھی نہیں یہ کہا نعوذ باللہ کہ ہم خدا ہیں. سب نے کہا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کہے ان میں سے جو بھی کہے گا انی الہ، میں ہی معبود ہوں، من دونہ، اس کے علاوہ میں ہی معبود ہوں. تو اللہ نے کیا کہا؟ فذلک نجزیہ جہنم، ہم اس کے لیے جہنم، اس کے لیے بدلہ جہنم ہی ہے، اور کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا اس کا. کذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، کیا وہ کافر لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین کو ہم نے کس طرح بند کر کے رکھا، دونوں کس طرح سے بند ہیں بالکل. ففتقناهما، تو ہم نے ان دونوں کو کھول دیا. یہاں پر بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جب گرمی کے جب موسم ہوتا ہے، شدت کی گرمی جب پڑتی ہے، جس کو بالکل کہتے ہیں امس، ہوا بھی نہیں چل رہی ہے اور پسینہ بھی چل رہا بالکل. ایسے وقت میں جب بہت زیادہ جب بڑھ جاتی ہے تو لگتا ہے کہ بالکل سب طرح سے بالکل ہم پیک ہیں. اور پھر شام ہوتے ہوتے کیا ہوتی ہے؟ بارش ہو جاتی ہے. شام ہوتے ہوتے بارش ہو جاتی ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ
سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ پوری کائنات ہے، پوری کائنات ایک گولا کے مانند، اسی میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، مریخ بھی ہے، زہرہ بھی ہے، منگل بھی ہے، اربوں خربوں جتنے بھی سیارے ہیں پوری کائنات کے اندر، سب ایک تھے، ایک بال کی طرح سے، وہ پھٹا اور سب الگ الگ ہو گئے۔ جس کو سائنس کہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کو رہی تو اسی کے علم میں ہے۔ ایک تو یہ کہ بالکل پھٹا اور بالکل سب الگ الگ ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو برسایا، تو آگے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ کون ایسی چیز جو پانی سے پیدا نہ ہوئی؟ ہے کوئی چیز؟ انسان کو کس سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ مٹی اور پانی سے۔ دنیا کی کوئی جتنی جاندار مخلوق ہے سب کو تو اسی سے پیدا کیا نا، اسی گندے پانی سے۔ افلا یؤمنون، تو کیا وہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے گندے پانی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق من ماء دافق، ہم نے انسان کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے۔ وہ ناپاک، وہ گندا پانی جسے انسان گن کھاتا، کپڑا میں لگ جائے کپڑا ناپاک، جس جگہ لگ جائے وہ جگہ ناپاک، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتا ہے تو پھر انسان اسی سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیا ان تَمِيدَ بِهِمْ، کہ وہ ایک طرف جھکنے نہ پائے، لڑکنے نہ پائے۔ رواسیہ کہتے ہیں کہ دیکھا ہوگا کبھی کہ وہ کشتی جب چلتی ہے، کشتی یا جہاز جب کنارے پر جب آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو جھگڑ پھینکتے ہیں، اور گھما کر کے پھینکتے ہیں، اور جا کے پانی میں زمین میں خشکی پر گڑ جاتا ہے۔ چاروں طرف سے ایسی کرتے ہیں تاکہ جہاز پانی کے لہروں سے وہ ہلے نہیں، بھاگے نہیں ادھر ادھر۔ اسی طرح سے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بالکل گاڑ دیا ہے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور اس میں یعنی کس میں؟ پہاڑ میں، فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی ہیں، پہاڑ کے اندر راستہ، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ تم اس سے ہدایت پا جاؤ، راستہ پا جاؤ۔ سفر کرنا، کہیں جانا، سفر کر لیا اس کے اندر گھس کر کے، کشادہ بالکل۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، محفوظ چھت بنایا۔ محفوظ کس اعتبار سے؟ کہ رات میں جب ہم لوگ سوتے ہیں گرمی کے دنوں میں، آسمان میں جب بادل نہ ہو تو آسمان کیسا نظر آتا ہے؟ لگتا ہے کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے کمکمے لگا دیے، چائنا لائٹ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا آسمان میں، کتنا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں۔ ایک تو زینت اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشی، دوسری یہ کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی حفاظت کی، اس چھت کے ذریعے سے، کہ شیاطین
یہ جاتے ہیں اوپر، اور عالم بالا جہاں فرشتے، جہاں پورا دفتری نظام، پورا آفس کا کام چل رہا ہے، کس کو روزی دینا ہے، کس کے مقدر میں کیا لکھنا ہے، کس کے ساتھ کیا فیصلہ ہونا ہے، کس کی موت ہے، کس کی زندگی ہے، کون پیدا ہوگا، آج اس کے ساتھ کیا ہونا ہے، آج اس کے ساتھ کیا آئے گی، سب وہاں طے ہو رہا۔ اور یہ شیطان جب جاتے ہیں وہاں قریب جاتے ہیں تو یہ سن کر کے آ کر کے پھر دنیا کے اندر جو سفلی والا جو عمل کرتے ہیں، جادو ٹونے والا جو معاملہ ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ معلوم کر لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سیارے کو میزائل اللہ تعالیٰ نے فٹ کر رکھا اوپر میں، کہ جب یہ جاتے ہیں اوپر سے میزائل داغ دیا جاتا ہے، کہ تاکہ فرشتوں کو کوئی خلل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے میزائل کے طور پر اس کو استعمال فرشتوں کے ذریعے کراتا ہے کہ شیاطین کوئی بات سن کر کے دنیا میں جا کر کے خبر نہ کر دیں۔ وَهُمْ مَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، تو اس نشانی سے وہ لوگ اعراض کر رہے ہیں۔ آسمان کو بھی تو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے آسمان کیسے بنایا، کوئی کھمبا نہیں، کوئی پیلر نہیں، کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ بھی نہیں، کہ مینٹیننس کا کام چل رہا ابھی اتنے دنوں سے، آج تک کبھی ریپیئرنگ کسی کی نہیں ہوئی ہے، کہ اتنے دن سے کام کر رہا سورج، اتنے دن سے کام کر رہا چاند، لیکن آج تک کبھی سنے ہیں یہاں 2 دن کے لیے ہڑتال، 15 یعنی 25 دسمبر تک کے راستہ بند، سب سو تو بالکل اندھیرا رہے گا، کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ ارے ہم نے نہیں سنا، ہمارے باپ دادا سنا ہوگا نا، کبھی نہیں سنا۔ کیسی اس کی ہے کاریگری، لیکن ہمارے یہاں جو کاریگری ہے وہ تو ماشاءاللہ دیکھ لیجیے، چوری چماری اوپر سے لے کے نیچے تک۔ انگریز کے وقت کے جتنے بنائے ہوئے پل ہیں، جتنے بنائے ہوئے اس کے راستے ہیں، آج تک ویسی ہی ہے، نہ اس میں ریپیئرنگ ہے نہ بالکل اسی طرح سے۔ اور وہ یہاں سے گئے، یہ الگ بات ہے کہ وہ لٹورے تھے، یہاں آ کر کے انہوں نے حکومت کے یہاں سے جو لوٹ کھسوٹ کر کے جو لے جانا چاہے لے گئے، لیکن ہم اپنے گھر کے ہم خود ہی چور ہیں۔ اس کے بعد سے جتنا بھی برج، جتنی بھی سڑکیں، جو کچھ یہاں کی حکومت نے بنایا، اس کے بعد سے سب کو ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے، سب کو ریپیئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں؟ کون جائے پوچھنے؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھتا ہے؟ جو پوچھنے جائے گا وہی چلا جائے گا اندر۔ انگریزوں نے جو کچھ بنا کے دیا آج تک ویسی، مٹکوریا پل دیکھ لیجیے، کبھی ریپیئرنگ ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی، اور جیسے ہے ویسی۔ تو یہاں یعنی جو ٹینڈر لیتا ہے 2 کروڑ کا ٹینڈر تو ہے، 2 کروڑ کا، اب اس میں نیچے سے اوپر تک پورا چین بنا ہوا ہے، سب کے پاس پہنچنا، سب کے ٹیبل پر، بیچارہ کرے گا کیا؟ تھوک میں سب کو نہیں سارے گا تو کیا کرے گا؟ بہرحال وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی ہے اللہ جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا۔ کل فی فلک یسبحون، اور ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے۔ سورج اپنے جو اس کا جو راستہ بنا ہوا ہے اسی راستے پر چل رہا ہے، چاند اپنے راستے پر چل رہا ہے، زمین اپنے راستے پر چل رہی ہے۔ اب آگے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مَّاتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور ہم نے کسی انسان کو آپ سے پہلے دوام ہمیشگی نہیں بخشی ہے،
کسی کو نہیں بخشی. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ کہتے ہیں تم تو مر جاؤ گے، تمہاری موت آ جائے گی. تو اللہ نے کہا کہ تو پھر دنیا میں کون ایسا انسان ہے، دکھاؤ نا کہ جو بچا ہوا وہ ابھی تک. کسی کو دوام نہیں، کسی کو ہمیشگی نہیں اس دنیا کے اندر. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور آپ سے پہلے ہم نے کسی کو دوام، کسی کو ہمیشگی نہیں بخشی کہ پیدا ہو گیا تو ہو گیا، مرنا ہی نہیں اس کو. آج نکلنا مرنا. افئن ماتا، کہ آپ کو موت آئے گی، فہم الخالدون، اور یہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ لوگ بیٹھے رہیں گے، یہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو مرنا نہیں ہے. اس میں سے جتنے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرے، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی مرا سب. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کا ترجمہ تو ہم سب کو معلوم ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے. بہت کڑوا مزہ ہے اس کا، جو ایک دفعہ چکھ لیا دوبارہ چکھنے کی نوبت نہیں آئی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم نے آزمایا تم کو بھلائی کے ذریعے سے اور خیر کے ذریعے، یعنی خیر کے ذریعے سے اور شر کے ذریعے سے. شر برائی، خیر بھلائی اچھائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ہر انسان کو آزمانے کا انداز الگ الگ ہے. ایسا نہیں کہ سب کو ایک ہی طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا. جس طرح سے انسان کے جسم کا سمٹم الگ الگ ہے، انسان کا مزاج الگ الگ ہے، انسان کے خون کا بلڈ گروپ الگ الگ ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا بھی سب کو الگ الگ ہے. سب کی آزمائش، سب کا امتحان اس کے مزاج کے مطابق، اس کے بلڈ گروپ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا تو یہ مطلب کہ ارے اللہ تعالیٰ اس سے خوب راضی ہے. ہرگز ایسا نہیں. اور ایک شخص پریشان حال ہے، ہر طرف سے اس کو پریشانی، کبھی زندگی میں اس نے سکھ نہیں دیکھا، کیا اللہ اس سے ناراض ہے؟ ناراض ہے اللہ اس سے؟ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا، کبھی مال دے کر، کبھی مال چھین کر، کبھی خوشی دے کر، کبھی غم دے کر وہ امتحان لیتا. دیکھیں میرا بندہ کہاں تک ہے. ہم نے جو مال دیا، اس مال میں سے خرچ کتنا کیا اس نے؟ مالدار ہے یا نہیں؟ دھنباد میں مالدار ہے؟ دھنباد میں توبہ کر لیجیے، استغفر اللہ پڑھ لیجیے. دھنباد میں ایک بھی مالدار نہیں، سب چوکیدار ہیں. دھنباد میں کوئی مالدار ہے کیا؟ ایک بھی دھنباد میں مالدار نہیں، سب چوکیدار بیٹھے ہیں، کالا ناک بنے مال پر پھن بنے میں بیٹھے ہیں. مالدار کا کیا مطلب؟ بھائی مال ہے تو خرچ بھی تو ہونا چاہیے نا. اس کو معلوم ہے کہ بھائی ہم اگر ارب پتی خرب پتی ہیں تو بھائی ہم خرچ کھائیں گے تو اتنا ہی، سونا تو نہیں کھائیں گے، چاندی تو نہیں کھائیں گے، ہیرے تو نہیں کھائیں گے. وہی دال روٹی جو غریب کھا رہا وہی ہم بھی کھائیں گے. ہاں یہ لگے تھوڑی سی کوالٹی الگ ہو جائے گی، لیکن کھاؤ گا ہم وہ کھائے گا، وہ بھی پیٹ ہی میں کھائے گا، کہیں اور جمع نہیں کرے گا وہ. لیکن مال، اللہ تعالیٰ نے مال کے ذریعے بھی امتحان لیا. اور کسی کو غریبی دے کر کے، اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل غریب ہیں، کلاش ہیں، مفلس ہیں. ایک وقت کھایا، 2 وقت بھوکا. ایک دن کھایا تو دوسرے دن کے سوچ رہے کہ دوسرے دن کیا کھائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی آزماتا.
کہ دیکھیں میرا ہم نے بندے کو نہیں دیا ہے تو میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے یا میری شکایت کرتا ہے؟ مال دیا ہے تو مال پر میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے، میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ اس پر کالا ناگ بنا بیٹھا ہے، ناشکری کر رہا، ارے کہاں میرے پاس تو کچھ یہ نہیں، اب پورا بھرے ہوا پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس پہ خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں، لوگوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک شخص ہے جو بخیل ہے، کنجوس، مکھی چوس، ایک ایک روپیہ وہ خرچہ کرے گا تو سوچ سوچ کے خرچ کرے گا۔ تو حدیث میں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عابد سمجھتے نا عبادت کرنے والا، تہجد بھی پڑھ رہا، اشراق بھی پڑھ رہا، وابین بھی پڑھ رہا، خوب پڑھ رہا، لیکن ہے کنجوس، مکھی چوس۔ اور ایک شخص ہے جو فرض کی پابندی کرتا ہے، نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، لیکن ہے سخی، اپنے مال کو خرچ کرتا، خوب خرچ کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ جاہل بھی ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن ہے سخی، اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ محبوب ہے۔ کون؟ جاہل سخی اللہ کو زیادہ محبوب ہے عابد بخیل سے۔ اور ایک جگہ اور ہے کہ شیطان عابد سے نہیں ڈرتا ہوتا، وہ تو جب چاہے گا اس کو الٹ دے گا پکڑ کے۔ عابد کو الٹنا شیطان کے بائیں ہاتھ کا کھیل، لیکن سخی سے ہر وقت شیطان ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو اتنا مال خرچ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے اس سے۔ اسی لیے شیطان اس پر حاوی رہتا ہے، چڑھے رہتا ہے بالکل۔ یتخبطہ الشیطان من المس، دیکھو ایسا نہ کہیں مال خرچ کر دو، کہاں سے آئے گا، ابھی بیٹے کا ایڈمیشن کرانا ہے، ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کہاں سے اتنا پیسہ خرچ کرتے، کہاں سے آئے گا؟ اور پیسہ بچا کر کے اپنی روح کو بھی اپنے جسم کو بھی تکلیف، پیسہ بہت ہے لیکن اپنے جسم کو تکلیف پہنچا رہا، اسے فائدہ نہیں اٹھا رہا، نہ اچھا کھا رہا، نہ اچھا پا رہا، نہ اچھا اڑا رہا، پیسہ بھرے ہوا۔ تو شیطان اس کے ذہن پر، اس کے دماغ پر حملہ کیا، دماغ میں بات یہ اس نے بیٹھا دی کہ تمہارا مال جو خرچ کر دو گے آئے گا کہاں سے، جبکہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم تو دینے والے، تم خرچ تو کرو، ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس پر یقین نہیں، اور شیطان دل میں وسوسہ ڈال رہا۔ کیوں ڈال رہا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ خرچ کرنے لگے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور ہم اسے وعدہ کر کے سب بندے کو ہم جہنم میں ڈھکیلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مال دے کر امتحان لیتا اور کبھی کبھی مال چھین کر امتحان لیتا۔ اب جیسے کسی کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بالکل غریب ہیں، قلاش ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی نافرمانی بھی خوب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری، اور آخری کچھ نہیں اس کے پاس، نہ مال ہے نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ہے، جو مل جا رہا ہے اس سے شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو راستے میں مل گیا اللہ تعالیٰ کی شکایت شروع۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی مال دے کر اور کبھی مال چھین کر، کبھی بیماری دے کر، کبھی خوشحالی دے کر، کبھی صحت دے کر اللہ امتحان لیتا ہے، دیکھیں میرا بندہ کہاں تک۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو لوٹ کر میری طرف آنا، لوٹ کر اسی کی طرف جانا، آپ نہیں جا سکتے، پھر تو حساب تو دینا پڑے گا نا، کتنا مال کمایا، کتنا کہاں خرچ کیا، جوانی دی تھی کہاں لگایا، مال دیا تھا کہاں خرچ کیا۔ ایک شخص ہے جو مال کما رہا، کمایا تو بھائی بالکل حلال طریقے سے،
تو ٹھیک ہے چلو بھائی اس میں تو پاس ہو گئے کہ حلال طریقے سے کمایا، خرچہ کہاں کیا وہ تو حساب لاؤ، یہ سب جمع کر کے رکھا تھا سوئس بینک میں، حساب تو دو۔ نہیں اللہ تعالیٰ رکھے تو جمع کر کے بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، بیٹا اگر کیا کہتے ہیں کہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کرانا تھا، وہاں دینا تھا 70 لاکھ روپے، اس کے لیے رکھا تھا، تو حساب دو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ جو بخیل ہوتا ہے اپنے مال کو اللہ دنیا میں زندگی گزارتا ہے فقیر کی طرح سے، اور آخرت میں حساب دے گا امیر کی طرح سے۔ دنیا میں زندگی گزار رہا فقیر کی طرح سے، آخرت میں امیر کی طرح سے حساب لے گا، جو مال کمایا نا کتنے سال۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے یا نہیں کہ پوری زندگی کمایا، خون پسینہ ایک کیا، لیکن اپنی دولت سے خود فائدہ نہیں اٹھایا، دوسرا فائدہ اٹھا رہا اس سے، تو پھر تو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، لوٹنا تو ہماری طرف ہے، آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ بس یہ دیکھ رہنے دیجیے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔